يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معزز سامعین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ تقریباً دو ماہ سے ہم نے جو موضوعات شروع کر رکھے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے سے روایت سے ہٹ کے ہیں، لیکن ان کا یہ ایک حقیقت رکھتی ہے یہ بات کہ ان کا ہماری عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آج کچھ انہی کا بہت تلخیص، تھوڑی سی لب لباب، اگرچہ اشتہار میں عنوان اور ہے کچھ، لیکن میں کچھ وقت نہیں نکال سکا آج زیادہ، تو آج میں نے سوچا کہ سابقہ موضوعات جو ہیں ان کی کوئی تھوڑی سی تلخیص ہو جائے اور ساتھ کوئی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، تو اسے ہم دوسرے الفاظ میں بیان کریں، یعنی آج تھوڑا سا ایک دوسرے اینگل سے ہم اسے دیکھنا چاہیں تو پچھلے 4-5 جو لیکچرز ہیں ان کا ایک خلاصہ بھی آپ کہہ لیں اور ایک نیا اینگل بھی دیکھ لیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی اساسیات یا بنیادیں، یعنی آج کے اس موضوع کو ایک یہ ہم عنوان دے سکتے ہیں جس میں اس کی سب کی تلخیص بھی آ جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ویسٹرن سیولائزیشن یعنی مغربی تہذیب کا غلبہ ہے۔ اسے ہم چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ ہمارے اندر ایک مزاحمت موجود ہے، اسلام کی محبت موجود ہے، اور ہم ابھی تک جو ہے کافی اسلام کی جو باقیات ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ایز اے ہول، بحثیت مجموع، جب ہم سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو یہ ریئلٹی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے کہ ہماری جو سیولائزیشن ہے، ہماری جو تہذیب ہے، وہ ایک جرنلی جو ایک پیٹرن، وہ ایک جو نمونہ سا ایک پیش کرتی ہے، وہ مغربی تہذیب یا اس کی طرف سفر ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسلامی ممالک ہمیں جو اس حوالے سے ہیں، ویسٹرن سیولائزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ ہم بتائیں گے کہ مغربی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں، اساسیات کیا ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں وہی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں، ذرا ایک دوسرے اینگل کے ساتھ۔ تہذیب، سیولائزیشن، اس کا مسئلہ بڑا ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ رشیا جب کولیپس کر گیا، وہ اس کا دیوار برلن گر گئے، اس کے بعد دنیا کو ایک جو سین دکھایا گیا، ایک منظر دکھایا گیا، وہ نیو ورلڈ آرڈر کا تھا۔ ایک نیا نظام دنیا کو،
وہ ایک عالمگیر نظام دنیا کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ 1991-92 سے اس کی صدا گونجنے لگی دنیا کے اندر کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیا نظام ہے دنیا، پوری دنیا کے لیے۔ چنانچہ اس وقت ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے بی ہنٹنگٹن، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اس سلسلے میں، بڑا ہی بنیادی آرٹیکل تھا۔ بعد میں اس مضمون کو پھیلا کر ایک کتاب بنائی گئی اور 1996-97 میں جا کے وہ کتاب شائع ہو گئی، منظر عام پر آئی۔ کلیش آف سویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم کے نام سے وہ کتاب مارکیٹ میں آئی۔ تو اس میں جو تھیوری دی گئی، جو نظریہ دیا گیا، وہ یہ اس وقت دنیا میں جو جنگ ہے وہ ریلیجیس جنگ نہیں ہے، مذہبی جنگ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں جو جھگڑا ہے، جو اس وقت کلیش ہے، وہ تہذیبوں کا تصادم ہے، تہذیبیں لڑ رہی ہیں آپس میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس وقت جو تجزیہ کیا گیا، اس کتاب کو بڑی اہمیت ہے دور جدید میں، اس کے اوپر بڑی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ چیز پیش کی گئی کہ یہ جو تہذیبیں ہیں دنیا میں اس وقت 7 تہذیبیں ہیں، ان میں چائنی تہذیب ہے، ہندو تہذیب ہے، اور اسی طرح جو ہے ویسٹرن تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اس طرح کر کے 7 پیش۔ ان تہذیبوں میں ایک تہذیب اسلامی تہذیب بھی ہے، مسلم تہذیب جو ہے۔ اس کتاب میں یہ چیز پیش کی گئی، یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ مقابلہ در حقیقت 2 تہذیبوں کے درمیان ہے، اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب، ان کے درمیان اصل میں مقابلہ ہے۔ باقی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ مثلا ہندو تہذیب ہے، ہندوازم جو ہندوؤں کا جو مذہب ہے یا ہندوؤں کی جو ویسے ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ مغربی تہذیب کا مقابلہ کر سکے۔ چائنی تہذیب ہے، وہ نظام چاہے الگ ہی رکھیں لیکن اس بحثیت، وہ ان کی معاشرت، ان کی سوسائٹی، ان کی تہذیب جو ہے اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے مغربی تہذیب کا۔ لیکن ایک تہذیب ہے جو مقابلہ کرے گی اور وہ ہے اسلامی تہذیب۔ چنانچہ اس کی جو تھیوری ہے، اس کا جو نظریہ ہے، وہ بڑا ہی مضبوط ہے، بنیاد ہے، بڑا ہی مستحکم ہے، اس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں۔ جیسا کہ میں اس حوالے سے پچھلے لیکچر میں بھی چند باتیں کر چکا، مثلا فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے ہمارا، وہ ہماری تہذیب کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ چنانچہ اس کا مغربی تہذیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس تہذیب کو اپنے رنگ میں رنگ دے، وہ بھی مغربی تہذیب کا ایک نقشہ ہو، اس کے مقابلے میں وہ ختم ہو جائے، ان کے اندر جو امتیازات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ یہ کوشش پچھلی صدی سے بھی جاری تھی، لیکن اس کے بعد یہ کوششیں تیز کر دی گئی کہ سویلائزیشن، تہذیب جو ہے اس کو بدلا جائے۔ چنانچہ دنیا کے اندر پھر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی تہذیب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ وہ لوگ جو ان کی تہذیب کو، مسلمانوں کی تہذیب کو بچا سکتے تھے اور جو ان کی حقیقی تہذیب کا نمائندہ تھے، انہیں دہشت گرد، ٹیررسٹ، داڑھی والے، فلاں اس طرح کر کے، تاکہ یہ لوگ اپنی تہذیب سے خود نفرت کریں۔
قدامت پسند ہیں یہ ایک پورا نظریہ جو ہے وہ تراشا گیا. اس کے لیے سیاسی حالات، سیاسی ماحول بنایا گیا، کیونکہ ہر تہذیب جو آتی ہے نا، معاشرے کا ہر کوئی جو سیٹ اپ آتا ہے، اس تہذیب کے کچھ ہیروز ہوتے ہیں. مثلا اسلامی تہذیب ہے، اس میں جو ہیرو ہے، جو ماڈل پرسنالٹی ہے، جو سب سے نمایاں ہے، وہ جس کو سب فالو کرتے ہیں، وہ مولوی ہے. اسلامی تہذیب میں مولوی ہوتا ہے. مغربی تہذیب میں جو نمایاں ہوتا ہے، وہ جو سامنے آتا ہے، اس کے اندر ایکٹر ہے، ایکٹریسز ہیں، اور انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اور اسی طرح وکلاء ہیں. یہ مغربی تہذیب کے نمائندہ ہیں، اس کی نمایاں پرسنالٹی ہیں. اس طرح کا بننا چاہتے ہیں لوگ، وہ ہیروز ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب ازلی اسلامی تہذیب ہوگی تو اس میں نمایاں مقام مولوی کو ملے گا، سب سے پیک پوائنٹ پہ مولوی ہوگا. چنانچہ مولوی کے خلاف، داڑھی والوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. اسلامک حکومتیں جو گورنمنٹس ہیں انہیں پریشرائز کیا گیا، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. حقوق نسواں کے نام سے این جی اوز بنائی گئی دڑا دڑ، اور آہستہ آہستہ انہیں فنڈز دیے گئے گورنمنٹس کو، آہستہ آہستہ انہیں اس طرف پھیرنے کی کوشش کی. مسلمانوں کے اندر مغربی تہذیب کے حوالے سے 3 طرح کے رویے سامنے آئے. ایک رویہ جو مسلمانوں کے جو رویے تھے، ان میں سے ایک رویہ جو مسلمانوں کا تھا وہ مکمل مقبولیت کا تھا، یعنی انہوں نے مغربی تہذیب کو قبول کر لیا، جھک گئے اس کے آگے. دوسرا رویہ مسلمانوں کے اندر مسترد کرنے کا تھا، یعنی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں قبول کریں گے. اور تیسرا رویہ مسلمانوں کے اندر جو پنپا، یہ میں نے کہا پچھلی صدی سے یہ چلتا آ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ جو چیزیں مفید ہیں اور اسلام کے منافی نہیں ہیں، ان چیزوں کو ہم لے لیں، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں. ان میں سے کچھ استفادہ کریں ہم، تو کچھ چیزیں چھوڑ دیں. تو یہ درمیانہ رویہ تھا، اسے ہم اعتدال کا نام دے سکتے ہیں، اعتدال والا رویہ. مکمل جو مقبولیت کا تھا رویہ مغربی تہذیب کے حوالے سے جو مسلمانوں میں سامنے آیا، اس میں ترکی ہے، مصر ہے. انہوں نے مکمل مغربی تہذیب کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا. اور جنہوں نے مسترد کیا ان میں نمایاں طور پر افغانستان تھا، اور اسی طرح سعودی عرب تھا. لیکن سعودی عرب سعودی عرب کو تو انہوں نے اب اس کا ٹریک چینج کیا. اب سعودی عرب اس طرف جا رہا ہے کہ مغربی تہذیب کو کچھ قبول کرنا شروع کر دیا اس نے، بلکہ کافی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق تھا تو یہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، انہوں نے خود اس کو پکڑ لیا، جکڑ لیا. اور تیسرا رویہ جو درمیانہ تھا، اس کے اندر اسپیشلی پاکستان کا نام آتا ہے. پاکستان کے اندر مزاحمت بھی پائی جاتی ہے اور قبولیت کا رویہ بھی پایا جاتا ہے. کچھ چیزیں لے لو، کچھ چیزیں چھوڑ دو. پاکستان کا ایٹیچیوڈ ہے. مسلمانوں کے اندر یہ 3 طرح کے رد عمل پیدا ہوئے مغربی تہذیب کے بارے میں. تو گویا کہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تہذیب کی یہ بحث، یہ بڑی ہی بنیادی بحث ہے اور بڑی ایک مرکزی بحث ہے، بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ
کہ مغربی تہذیب ہے کیا. تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس حوالے سے میں پہلے کافی وضاحت کر چکا ہوں. تو مغربی تہذیب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم اسے نظریاتی سطح پر، ایک ہے پریکٹیکل سطح، یعنی عملی طور پر ہم مغربی تہذیب کو دیکھیں کہ عملاً اس نے کیا ادارے کون سے قائم کیے ہیں. پارلیمنٹ ہے اور اسی طرح بینک ہے، یہ ادارے ہیں مغربی تہذیب کے. عملی سطح سے ہٹ کے اگر نظریاتی سطح پر دیکھا جائے، یعنی نظریہ یا سوچ جو ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ادارے وجود میں آتے ہیں. تو وہ سوچ دیکھی جائے جس سوچ کی کہ یہ نمائندہ ہیں یہ ادارے جو ہمارے سامنے ہیں، تو وہ سوچ ہمیں یہ نظر آتی ہے. اس کے اندر 5 نظریات ہیں جو بنیادی ہیں. ان میں ایک ہے مادیت پرستی، دوسرا نظریہ لادینیت، تیسرا نظریہ جمہوریت، چوتھا نظریہ قومیت پرستی، پانچواں نظریہ اباحیت پسندی. اباحیت پسندی یہ 5 نظریے ہیں جنہیں ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان 5 نظریوں سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے مسلمانوں کو. اباحیت پسندی میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. یہ چاروں جو ہیں ان کے اوپر لیکچرز ہو چکے ہوئے ہیں. یہ مغربی تہذیب ہے اصل میں، کیونکہ اب ہمارا کورس بھی اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے بحثوں کو بھی سمیٹنے کی طرف جائیں. اباحیت پسندی یعنی حیا کا مسئلہ ختم کیا جائے، فیملی کا مسئلہ ختم کیا جائے. ہر چیز مباح ہے، ہر چیز جائز ہے. یہ شرم، یہ زنا، یہ الفاظ بیکار ہیں. ایک ویسٹرن تھنکر ہے فرائڈ اس کا نام، وہ نظریہ یہ دیتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، جو حل ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں، جسے آپ کہیں ام المسائل، جس کی وجہ سے سارے مسئلے انسان کو پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کا جنس کی تکمیل ہے، خواہش کی تکمیل ہے. وہ گھٹیا خواہش جو ہوتی ہے اس کی تکمیل ہے. اگر انسان وہ پوری کر لینا تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ اس کو کوئی پریشانی نہیں. چنانچہ اس نظریے کے اوپر مغربی تہذیب کی اساس رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی. یہاں عورت کا مسئلہ پیدا کیا گیا، یہاں فیملی کو تباہ کیا گیا، روایات، اخلاق، اقدار، ہر چیز کو تباہ کیا گیا. مذہب کیا چیز ہے سب کچھ پیچھے ہٹایا گیا، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں اس حوالے سے اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں. دوسری چیز وہ جو ہے چوتھی نمبر پہ جو میں نے لکھا ہے قومیت پرستی ہے، نیشنلزم. یہ مغربی تہذیب کا نظریہ ہے. اس کے حوالے سے بھی ہمارا لیکچر ہو چکا ہوا ہے کہ وطن کے نام پر، رنگت کے نام پر، علاقے یعنی وطن، نسل کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، مذہب کے نام پر اکٹھے نہ. قربانیاں دو، وطن کے لیے دو، نسل کے لیے دو، رنگ کے لیے دو. مذہب کے نام پر قربانی نہیں دینی. مذہب ایک بس محدود سا ایک خانہ ہے زندگی کا، اسے اس میں رکھو. جمہوریت یہ سیاسی ایک نظریہ دیا. مغربی جمہوریت یہ ہے کہ انسان اپنا قانون خود بنائے، یہاں کوئی خدا نہیں ہے، انسان کو اپنا قانون خود بنانا چاہیے.
اور انسان اپنا قانون پارلیمنٹ کے ذریعے بنائیں گے، جبکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان الحکم الا للہ۔ لا دینیت، سیکولرزم، اس کے اوپر سب سے پہلا لیکچر ہمارا ہوا تھا۔ سیکولرزم یعنی مذہب کو بس مسجد کی دیواروں تک محدود رکھو۔ لا دینیت، مسجد سے باہر نہیں مذہب آنا چاہیے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اجتماعی معاملات میں مذہب کو نہیں آنا چاہیے۔ اسے بس تم ٹھیک ہے پڑھنا چاہتے ہو قال رسول پڑھو، لیکن یہ مسجد کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اس کا فنکشن، اس کا جو وہ دائرہ عمل ہے، دائرہ کار ہے، وہ یہاں تک محدود رہنا چاہیے، وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ اس کی وضاحت رہتی ہے ان کے حوالے سے وہ لیکچرز مسجد حرمین شریفین یہ جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر اویلیبل ہے۔ اب مادیت پرستی کیا ہے؟ مادیت پرستی کے حوالے سے میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا اور اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا آپ کوئی سوال و جواب کرنا چاہیں آج۔ مادیت پرستی جو ہے وہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے زندگی کا میکانکی تصور، میکانزم، ایک یہ چیز ہے۔ بہت خطرناک نظریہ ہے، اگر دیکھا جائے تو باقی تمام نظریات کی اساس یہ ہے، بنیاد یہ نظریہ ہے۔ لفظی طور پر ہم دیکھیں تو میٹیریلزم یعنی مادیت پرستی سے مراد یہ ہے، مادہ یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بس یہی حقیقت ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں؟ بھئی جو دکھتا ہے بس وہی ہے، جو دکھے نہ، جسے محسوس نہ کیا جا سکے، وہ حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اگر مسلمان اسے مان لیتا ہے تو کیا اس کا اسلام محفوظ رہتا ہے؟ ایمان محفوظ رہتا ہے؟ ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، الذین یؤمنون، آگے بالغیب، غیب سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ فرشتوں کو دیکھا؟ کتابوں کو اترتے ہوئے وحی آتی ہوئی دیکھی ہے؟ ہم نے تو رسولوں کو بھی نہیں دیکھا۔ تقدیر کو دیکھا کسی نے؟ آخرت کا دن دیکھا کسی نے؟ اور یہ آپ کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر آپ کا اسلام کھڑا ہے۔ اگر آپ مادیت پرستی کو مان لیتے ہیں تو کیا آپ کا اسلام محفوظ رہتا ہے؟ لیکن آپ کے سکول و کالجز میں آپ کا سلیبس مادیت پرستی کے اوپر ہے۔ اس کو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی ڈیفینیشن، واٹ از ریئلٹی؟ حقیقت کیا ہے؟ بھائی حقیقت وہ ہے جو موجود ہے۔ کیا ذہنوں میں یہی کنسیپٹ نہیں بٹھایا جاتا؟ جو نظر آتا ہے، جسے محسوس کیا جاتا ہے، جو دکھتا ہے، حقیقت وہی ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ بڑی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ حقیقت ہیں۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ہم ایمان کیا رکھتے ہیں؟ ہم رکھتے ہیں کہ میں موجود ہوں نا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے بڑھ کر مجھے یقین ہے کہ میں موجود ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ موجود ہے۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے۔ تو ہماری تو کہانی غیبیات سے شروع ہوتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ہماری تہذیب کی اساسیات ایمانیات ہیں، ایمان کے اوپر ہماری تہذیب کھڑی ہوتی ہے۔
مغرب کی تہذیب مادیت پرستی سے کھڑی ہوتی ہے، حقیقت وہ ہے جو نظر آتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد زندگی کا میکانکی تصور، یہ میکانزم کیا ہے؟ یہ یہاں پہلے جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ ویسے آپ کو ایک ان لوگوں کا منہ خاموش کروانے کے لیے میں اس نقطے کی تھوڑی سی صراحت کرا دوں۔ یہ کہتے ہیں بھائی وہ جو چیز نظر آتی ہے نا وہی حقیقت ہوتی ہے، جو نظر نہیں نہ آتی وہ حقیقت نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ کی، وہ آپ کی خام خواہ سوچیں ہیں، اللہ ہے، وہ فرشتے، وہ آپ نے ایسی وجود بنائے ہوئے ہیں۔ سر سید کی ساری تفسیر اسی طرح کی، علی گڑھ کی ایجوکیشن اسی طرح کی۔ الزام لگاتے ہیں کہ مولوی انگلش کی وجہ سے سر سید کے مخالف تھا، آج بھی یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ نہیں، مولوی انگلش کی وجہ سے مخالف نہیں تھا، مولوی اس وجہ سے مخالف تھا، ان نظریات کی وجہ سے، ان سوچوں کی وجہ سے جن میں یہ تعلیم دی گئی تھی۔ سر سید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیا ہے پھر جی؟ تو وہ کیا ہے جی؟ وہ سائنسی قوانین ہیں مراد، اس سے فطری قوانین مراد ہیں۔ یہ پھر کہتے ہیں مولوی بولے ہی نہ سر سید کے خلاف، اس نے میری پوری اسلامی روایت کو بدلا، اسلام کو بدلا، کیوں نہ بولیں ہم؟ یہ جی اس سے کیا مراد ہے؟ رسول پر جو وحی آتی تھی اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اوپر سے وہ آسمان سے جبریل آتا تھا، وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتا تھا، یہی ایمان ہے نا آپ کا؟ ہمیں دکھتا نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا، کبھی کبھی انسانی شکل میں آ جاتا تھا، ہمیں نظر بھی آ جاتا تھا، نہیں تو وہ حقیقتیں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، جیسے ان پر نازل ہوتی تھی۔ آپ نے کچھ علامتیں اس کی بیان کی ہیں، بس ہم یہیں تک ہیں۔ وہ کہتے نہیں، وہ در حقیقت الیاذ باللہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ وہ نبی کے اوپر ایک خاص کفیت تھی، وہ طاری ہو جاتی تھی، اس کی وجہ سے وہ وحی آ جاتی تھی۔ یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے کس وجہ سے؟ مادیت پرستی۔ جہاں سے پڑھا، جن سے متاثر ہوئے انگریز سے، وہ تہذیب مادیت پرستی پر تھی، اس وجہ سے کہا کہ لوگوں کو وہ ایسا اسلام بنا کے دکھایا جائے جو انگریزوں کے موافق ہو، جو مادیت پرستی کے موافق ہو، اس طرح ڈھل جائے، وہ اسلام لوگوں کو دکھایا جائے۔ چنانچہ اس سر سید کا یہ پیغام، اس کا قائم کردہ علی گڑھ یونیورسٹی، وہ جو ادارہ ہے، اس کا یہی پیغام، وہاں سے فارغ و تحصیل، وہاں سے نکلنے والے طلباء، ان کے مائنڈ میں بھی یہی چیز، اور یہی پیغام تسلسل کے ساتھ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم یہ الہاد ہماری یونیورسٹیوں میں کیوں پھیل رہا ہے؟ الہاد یعنی خدا کا انکار، بڑے آرام سے اب کہہ دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ، بھئی میں خدا کو نہیں مانتا، بڑے آرام، حالانکہ نام کیا ہے؟ عبداللہ، وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو انہیں زہر دیا گیا ہے، جو انجیکٹ کیا گیا ہے، جو انہیں ٹیکے لگائے گئے ہیں، انجیکشن لگائے گئے ہیں، وہ تو مادیت پرستی والے۔ تو مادیت پرستی ایک بنیادی نظریہ جو یہ کہتا ہے، بنیاد اس کا یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے، بھائی وہی چیز حقیقت ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو موجود ہے، بس وہی حقیقت ہے، جو محسوس کر سکیں ہم، جسے سونگ سکیں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے۔ یہی جو نظریہ، حالانکہ میں یہاں وضاحت کرنے لگا تھا، حالانکہ بڑی ہی چیزیں یہاں ایسی ہیں جو خود اب سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی لیکن وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ مثلا انرجی ہے، طاقت ہے، ہر جسم کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے،
وہ طاقت نظر آتی ہے کسی کو؟ لیکن طاقت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سب مانتے ہیں طاقت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ آپ نے کھینچا، یہ طاقت تو نظر آئی ہے۔ او بھائی یہ طاقت کا نتیجہ ہے، وہ طاقت کہاں ہے؟ وہ طاقت ہے اندر سے، اس وجہ سے اس ہاتھ نے پکڑا اور کھینچا، وہ طاقت کہاں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوشش کر رہا ہوں آسان سے آسان، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ طاقت کہاں ہے وہ دکھا دو ہمیں۔ یہ تو طاقت کا نتیجہ ہے، یہ اثر ہے اس کا، وہ طاقت دکھاؤ کدھر ہے؟ حالانکہ ہر سائنس مانتی ہے انرجی ہے، طاقت ہے، طاقت تم نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں کچھ ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو پھر اللہ کو کیوں نہ مانے ہم؟ جب ایک کا اس بات کریں، اس طرح بیسیوں سائنس کے قوانین میں ثابت دکھا سکتا ہوں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد آگے زندگی کا میکانکی تصور۔ زندگی کا میکانکی تصور میکانزم یہ کہتا ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، میں پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ اپنے والدین کی وجہ سے پیدا ہوا۔ میرے والدین کیوں پیدا ہوئے؟ وہ اپنے والدین کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ کہتے کہ یہاں جو کچھ نظر آتا ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، یہاں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ یہ سادہ سا نظریہ ہے، اس کے ایمان کے اوپر کوئی اثرات تو نہیں پڑتے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ یہ خطرناک ہے یا بالکل کوئی اس کا نقصان ہی نہیں ہے؟ ہاں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا بھائی ملک کو ترقی کرنی ہے، وہ بھائی ٹھیک ہے، کیسے ترقی ہوگی ملک کی؟ محنت کرو، پیسہ کماؤ، معیشت کی بحالی کرو، بس یہیں پہ بات۔ او بھائی اللہ کو راضی کرو، عشق کی کیا تھا مولوی صاحب لگے رہے گا۔ یہ تجزیے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آپ؟ اگر کوئی آ جائے بھائی میری قوم تم بڑے گناہگار ہو، اللہ سے ڈرو، اگر تم ترقی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، عروج کی طرف جانا چاہتے ہو، تو چلو پہلے اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد پھر محنت کرو۔ کہتے بھئی محنت تو ہم کریں، خوشحالی آئے، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہے اور وہ کرے گا یہ کرے گا، یہ تم بیچ میں کیوں لے کر آتے ہو؟ یہاں تم میکانزم ہے، آٹومیٹیکلی کچھ ہو رہا ہے، محنت کرو گے تو پاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں اچھا اللہ کو، ہم کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں اچھا انگریز نے کون سے اللہ کو راضی کیا ہے؟ ان لوگوں نے پتہ کیوں ترقی کی؟ آگے سے پھر وہ ہمیں کہتے ہیں ان لوگوں نے پتہ کیوں ترقی کی؟ انہوں نے اس وجہ سے ترقی کی کہ انہوں نے یہ ذہن میں بات بٹھا لی کہ ہم نے خود ہی محنت کرنی ہے، کوئی یہاں گاڈ، کوئی خدا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، ان لوگوں نے یہ ذہن میں بٹھایا، میں بھی مانتا ہوں، اور انہوں نے ترقی بھی۔ لہذا مولوی صاحب آپ بھی یہ جو گھٹیا خیالات علیہ باللہ آپ کے مائنڈ میں ہیں، انہیں سائڈ پہ رکھ دو، پھر ہمارے اندر ترقی، لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر لوگ ہم سے ڈریں جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے تو ہم زمین و آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیں، خزانوں کے منہ کھول دیں۔ یہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ مسلمانوں کا زوال کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن خود محنت نہیں کرتے۔ بھائی محنت بھی کرنی چاہیے۔ میرے ایک دوست نے 2-3 دن ہو گئے ہیں، وہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے سیب منگوائے، تو میں نے سیب پکڑا، اسے کاٹا، اسے صاف کیا اندر سے،
اب کھانے ہی لگا تھا تو اچانک وہاں جو ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہاں ایک بچہ آیا اور آ کر کہتا جی آپ کو وہ فلاں صاحب بلا رہے ہیں، تو ایمرجنسی میں آپ ان کی تھوڑی بات سنیں۔ میں نے وہ سیب وہیں رکھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ 5 منٹ 10 منٹ ان سے بات کی۔ جب میں واپس آیا تو ان کے پاس ایک اور ساتھی آئے ہوئے تھے، صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ سیب کھا چکے تھے۔ میں نے پھر نیا سیب پکڑا اور اسے کاٹنا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو دیکھ کے وہ میرے دوست کہتے کہ دیکھیں کیلانی صاحب، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ کاٹا آپ نے اپنے لیے، پورا صاف کیا، بڑے اہتمام سے کھانے لگے تھے اور پھر لے گئے۔ یہ اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تھا، یہ فلاں کے نصیب، اور یہ فلاں کے نصیب میں تھا، اللہ نے اس وجہ سے آپ کو باہر بلوا لیا اور اس نے کھا لیا۔ میں نے کہا یہی مغرب اور اسلام کی حقیقت ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی ساری نسبت، یہ کھانا، یہ سیب آپ کے نصیب میں نہیں تھا، آپ کو باہر بلا لیا، آپ نے کہا یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ اللہ۔ اور اگر ایک مادیت پرست ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ یہ آٹومیٹکلی ہو گیا، ہمارے سامنے آپ کو باہر بلایا گیا، آپ چلے گئے، سیب تو کسی نے کھانا تھا بھائی۔ کافر کی یہ پہچان، اقبال کہتا ہے، آفاق کہتے ہیں دنیا کو، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہے گم اور دنیا دے وچ کھویا رہنا، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ تو یہ آٹومیٹیکلی بھائی یہاں یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے بھی یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دار الامتحان ہے، یہاں محنت کرنی ہے سب نے۔ من جدہ وجدہ، یہ عربی کا محاورہ بھی ہے، ایک مقولہ سا ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پا لے گا۔ لیکن مسلمان ہر دم اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ رکھتا ہے، تمسک رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مایوسی اور اسلام کبھی جمع نہیں ہوتے۔ وہ ناکامیوں کی گہرائی میں گڑھے میں گر جاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرے اللہ نے میرے لیے یہ لکھا تھا لیکن میں محنت کر کے چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ محنت کرو میں تمہیں صلہ دوں گا۔ اسے پھر یہ نظریہ ابھارتا ہے، اٹھاتا ہے، کتنی قیمتی چیز ہے اسلام، آپ ایسے ہی سے چھوڑے جا رہے ہو۔ ایک انگریز تھا مادیت پرست، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے زندگی میں یہ سوچا کہ میں اپنی قوم کو، میں دیکھتا ہوں لوگ مایوس بہت ہوتے ہیں، مادیت پرست معاشرہ ہے، مایوس بہت ہوتے۔ اس نے کہا میں نے انہیں مایوسی سے نکالنا ہے، چنانچہ وہ مضامین لکھے، کتابیں لکھے، لوگوں کے پاس جا جا کے انہیں سمجھائے، لیکچر دے، لوگوں مایوس نہ ہوا کرو، مایوس نہ ہوا کرو، لوگوں کی کامیابیوں کے واقعات سنا سنا کے، قرآن کی آیتیں تو اس نے تھوڑی پڑھنی تھی، جا سنا مایوس نہ ہوا کرو، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے 35-40 سال لوگوں کو یہی تلقین کی، مایوس نہ ہوا کرو، سہارے دیتا رہا لوگوں کو۔ بالآخر اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دی کہ لوگ مایوس ہونا چھوڑتے کیوں نہیں، خود کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گئے۔ لیکن ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ بڑی بڑی ناکامیاں، بڑی پریشانیاں، کہا ایوب کیسے ہو؟
سیدنا ایوب علیہ السلام، ایوب کیسے ہو؟ کہا اللہ تیرا شکر ہے، مسلمان نہیں گرتا، اس کا اسلام اسے سہارا دیتا رہتا۔ تو اگر آپ زندگی کا میکینکی تصور اپنے مائنڈ میں لائیں گے، اپنی سوچ میں لائیں گے، تو اس کے نتائج یہی نکلیں گے۔ یہ آٹومیٹیکلی بھائی نہیں ہو رہا، جہاں ایک پاورفل گاڈ ہے، ایک ہستی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ محنت کرو، اس نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں آزمائش کے لیے تم ڈالے گئے ہو، یہ امتحان ہے، یہاں محنت کرو۔ چنانچہ زندگی کا مادیت پرستی میں ایک چیز ہے زندگی کا میکینکی تصور، اور دوسری چیز اس میں افادیت پسندی، فائدہ، مادی مفاد۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس میکینکی تصور کا جو نتیجہ نکلا ہے، جب اللہ کو نکال دیا تو افادیت پسندی آ گئی، یعنی بس وہ کام کرو جس میں مجھے فائدہ ہے۔ اور فائدے سے یہاں کیا مراد ہے؟ فائدے سے جسٹ مراد ہے پیسہ، پراپرٹی، معیشت، بس وہ کام کرنا۔ اور بھائی والدین کی خدمت کیا کرو، اور بھائی کیوں؟ ہاں، اگر وہ ان کی وہ آ رہی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، پینشن آ رہی ہے، تو پھر تو بیٹا بڑھ کے خدمت کرے گا، مفاد۔ اور اگر نہیں آ رہی، اور چل بھائی بڑے بھائی تیرا ابا بڑا خیال رکھتے تھے، تم سنبھالو ذرا، وہ کہتا نہیں تم سنبھالو، پہلے میں نے سنبھالے رکھے نا، اب تم سنبھالو، تم کرو۔ رویے بدل گئے، سوچ بدل گئی۔ کیوں بدلی؟ کون سا رویہ آ گیا ہمارے اندر؟ مفاد پرستی، افادیت پسندی۔ اور یہ آیا کس کی وجہ سے؟ مادیت پرستی کی وجہ سے۔ اخلاقیات سب چاہتی رہی، یہ مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن سیولائزیشن ہے، اس کے مطابق ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بھائی نماز پڑھو، ملے گا کیا؟ وہ بھائی جنت ملے گی، وہ ابھی بڑا لمبا سفر ہے، چاہے 1 گھنٹہ بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، وہ بڑا لمبا سفر ہے، یہ ہمیں نہیں پک کرتی بات۔ کیوں؟ ہم فوراً، ہمیں کیش فوراً ملنا چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے، ہمیں ملے گا تو تب ہی ہمیں سکون ہے، بس صورت دیگر نہیں۔ یہ مادیت پرستی کی وجہ سے افادیت پسندی ہے۔ کہتے ہیں جب کئی واقعات ہیں بے شمار ہماری زندگی میں بھرے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں جب 2nd ورلڈ وار ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، تو اتحادی یعنی کہ برطانیہ جو تھا، وہ جرمنی اور برطانیہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ تو برطانیہ میں ایک کلب کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں، عورتیں مرد آپس میں ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں حمائل کر کے وہ ڈانس کر رہے تھے۔ تو اچانک جرمنی کے، ہٹلر کے جہازوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی، بس ابھی بم گرا کہ گرا، یعنی موت سر پہ منڈلا رہی ہے۔ کہا جی اب کیا کریں؟ وہ سارے دل بیٹھ گئے، ساتھ رک گئے ایک لمحے کے لیے کہ اب کیا کریں۔ ابھی سناٹا تھا، جہازوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی ہے، تو وہ ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے کہ 1-2 پل جو زندہ ہیں اس میں تو موج مستی کریں۔ یہ رویہ، یہ بے خوفی، یہ نظریہ، یہ آیا کس وجہ سے؟
फ़ौरन फ़ायदा उठाओ, जिसमें मेरे जिस्म को सुकून पहुँचे, मुझे पैसा मिले, मुझे लज्जत मिले। और अफादियत पसंदी आई मादियत परस्ती से। तो आज का लेक्चर मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। तो आज को मैंने आज आपको मगरबी तहज़ीब की जो बुनियादें हैं, असासियात हैं, वो समझाने की कोशिश की है। उनमें से एक के ऊपर तफसील से बात की है, मादियत परस्ती, उसका साथ साथ इस्लामी थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश की है। और बाकी नज़रियात के ऊपर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मैं तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, जो आयत मैंने अभी अभी आपके सामने तिलावत की थी कि यानी सारे के सारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी नजात है। लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें इस्लाम को और मौजूदा जो फितने हैं उन्हें समझ के उनसे बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।